بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سچ کی تلاش۔ ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ میں ایسے تاریخی کرداروں کے بارے میں جانیں گے جو یا تو کسی بھی وجہ سے تاریخ کے صفحوں میں کہیں کھو چکے ہیں یا غیر مسلموں کی سازشوں کے نتیجے میں ان کے بارے میں ہمیں حقیقت سے دور رکھ کر غلط معلومات پہنچائی گئیں، اور ہم نے بھی ان معلومات کو سچ جان کر منوان قبول کر لیا۔ اس طرح تاریخ کے پردوں میں چھپے ہیرے ہماری نااہلی کی وجہ سے پردہ سکرین سے اوجھل ہو گئے۔ اسلام کے مخالفین صدیوں سے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلم جان بازوں کے کرداروں کو غلط رنگ دیتے آ رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی رہیں اور ان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ اپنی اصلیت جان کر ہمارے راستے کی رکاوٹ بن پائیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ان سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے ہیروز کے بارے میں نہ صرف جانیں بلکہ ان کے کرداروں کو اپنانے کی بھی کاوش کرنا ہوگی، تاکہ دنیا میں ہم بھی اپنا نام پیدا کر جائیں۔ ناظرین، آج ہم جس ہیرو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ بھی تاریخ کے جبر کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ میں سے جن افراد نے جونی ڈیپ کی ہالی ووڈ فلم پائریٹس آف دی کیریبین دیکھ رکھی ہے، یقیناً ان کے لیے یہ نام اور کردار نیا نہیں ہوگا۔ فلم میں اس کردار کو ایک تخریبی اور سازشی موقع پرست بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹن باربروسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا ایک مجاہد اور امیر تھا، اور حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلایا جاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا اپنی بہادری اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے بحرہ روم کے سمندروں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ خیر الدین بابا عروج کا اصلی نام خضر اوغلو تھا۔ یہی بابا عروج اہل مغرب میں بگڑ کر باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا بن گیا۔ باربروسا 1475 عیسوی میں ترکی کے نو مسلم یعقوب کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے۔ بعد مورخین کے مطابق انہوں نے ابتدائی زندگی ینیچری میں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، جبکہ بعد کے مطابق وہ شروع سے ہی سپاہی تھے۔ یہ چار بھائی الیاس، اسحاق، عروج اور خضر تھے۔ خیر الدین کا پیدائشی نام خضر تھا۔ عروج باربروسا بہت بڑے امیر البحر تھے جنہوں نے باہری تاریخ میں بہت نام کمایا۔ خیر الدین کی تربیت انہوں نے ہی کی تھی۔ امیر البحر عروج نے 45 سال کی عمر میں اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم کی کثیر فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی تھی۔ امیر البحر عروج کی شہادت کے بعد خیر الدین باربروسا کو اپنی صلاحیتوں کے مکمل اظہار کا موقع ملا۔ خیر الدین باربروسا ابتدا میں اپنے ذاتی جہاز سے بحرہ روم میں عیسائی تجارتی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے، اور بعد میں جب ان کی طاقت بڑھتی گئی تو انہوں نے افریقہ کے کئی ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں ترکی کے عظیم بادشاہ سلطان محمد فاتح کے بیٹے اور جانشین سلطان سلیم کے حوالے کر دیے تھے۔ سلطان سلیم کے بیٹے سلیمان اعظم، جنہیں تاریخ میں سلیمان القانونی کے لقب سے جانا جاتا ہے، نے اپنی تخت نشینی کے بعد خیر الدین باربروسا کو پورے عثمانی باہری بیڑے کا سپریم کمانڈر ایڈمرل یعنی امیر البحر مقرر کر دیا۔ تو خیر الدین باربروسا نے شہنشاہ چارلس اور بیشتر عیسائی بادشاہوں کے فوجی بیڑوں کو بری طرح شکست دی اور بے شمار نہروں، ساحلوں اور بندرگاہوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے سمندروں پر ترکی کی گرفت مضبوط کر دی۔ جب باربروسا نے افریقی سمندروں میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو ترک سلطنت نے باقاعدہ طور پر ملکی بحریہ کی کمان انہیں سونپ دی۔ اسی دوران اندلس کے مسلمانوں پر عیسائی حکومت کے ظلم کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑوں میں 70,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی جان بچا کر الجزائر پہنچایا۔ اس کے بعد یورپ کے عیسائی ممالک سے مسلمانوں کی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا کا نام ترک خلافت میں ریاست کو بڑھانے والے جان بازوں میں بھی ہوتا ہے۔
اس نے کئی جزائر پر حملہ کر کے فتح کیا اور ترک سرحدوں کو وسیع کیا۔ خیر الدین باربروسا کو سمندر سے عشق تھا اور ان کا اوڑھنا بچھونا سمندر ہی رہا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی رحم دلی تھی۔ یہ اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ساتھ میں دشمن کے ساتھ ان کا رویہ بھی نرمی اور محبت لیے ہوئے ہوتا تھا۔ ان کا جہازوں سے عشق اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ جہاز سازی سے لے کر ملاح کا کام بھی بخوشی کیا کرتے تھے۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجہ میں بحیرہ متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضہ میں 300 سالوں تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصہ میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہیں۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملے نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک بھاری جزیہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ مسلمانوں کا یہ بہادر سپوت 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنی شجاعت کی کہانیاں دنیا کے لیے مثال بنا کر چھوڑ گیا۔ تاہم اس کے دشمنوں اور مسلمانوں کی پستی نے اسے ایک قزاق کے طور پر پیش کیا، مگر سچ کی تلاش والے اور اپنی تاریخ سے محبت کرنے والے ایسے رہنماؤں کو ڈھونڈ کر مشعل راہ بناتے ہیں۔ ترک حکومت کا بھی ایک زمانے تک یہ رواج رہا تھا کہ جب کوئی بحری بیڑا کسی مہم پر جاتا تو خیر الدین باربروسا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اور ساتھ میں توپوں کی سلامی دیتے ہوئے لنگر اٹھایا جاتا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں آج بھی سمندر کی تندو تیز لہریں خیر الدین باربروسا کے مزار کو چوم کر اپنا خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ذکر بھی اس قدر مسخ شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ایسا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ جاتے ہوئے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔